اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی پر حملے کے ملزم 48 گھنٹے میں گرفتار کیے جائیں۔ وزیر اعظم کا وزیر داخلہ کو حکم۔ افغان سفیر کی بیٹی نے خود 2 ٹیکسیاں ہائر کی۔ پہلے ڈرائیور نے تشدد کیا، دوسری ٹیکسی کے ڈرائیور نے مدد کی۔ ملزم کو ٹریس کر لیا۔ واقعے کا کوئی دوسرا پہلو نظر نہیں آتا۔ بیان پر کارروائی کی جائے گی۔ شیخ رشید کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ اس واقعے کی انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی، جبکہ ابھی تحریری بیان دیں گے اور ملزموں کو ہر صورت میں پکڑیں گے اور ساری صورتحال اسی وقت واضح ہوگی۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے رابطے میں ہو گیا اور دوسرا ٹیکسی ڈرائیور کا ان کی رپورٹ آنے کے بعد کیمروں کی مدد سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی پر حملے کی تحقیقات جاری۔ متعلقہ ادارے افغان حکام اور فیملی سے رابطے میں ہیں۔ سیکیورٹی بھی مزید بڑھا دی گئی ہے۔ سفارتی مشن کے عملے اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت انتہائی اہم۔ ایسے واقعات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ پاک افغان بارڈر پر غیر قانونی گزرگاہیں سیل۔ کراسنگ پوائنٹس پر باقاعدہ فوجی دستے تعینات کر دیے گئے۔ افغانستان میں بیٹھے دہشت گردوں کو بھارتی سپورٹ حاصل۔ پاکستان میں سلیپر سیل دوبارہ فعال ہونے کا خدشہ۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات اسی جانب اشارہ ہیں۔ پاکستان میں کوئی آرگنائزڈ انفراسٹرکچر موجود نہیں۔ کسی اور کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا 2 ٹوک پیغام۔ افغانستان کے الزامات بے بنیاد۔ پاکستان نے سرحد پار کسی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ دوسروں کی سرحدوں کا احترام کرتے ہیں۔ امن عمل میں بھی سنجیدہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ سرحد پار بدامنی کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پر پڑے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار۔ افغانستان کے لیے امن کی تلاش۔ دوحہ میں بڑی بیٹھک۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز۔ عبداللہ اور دیگر اہم رہنما شریک۔ سارے بڑے بڑے ڈاکو کبھی کہہ رہے ہیں آج حکومت گرائیں گے، کل گرائیں گے۔ یہ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کو این آر او دے دے، سپریم کورٹ ایک آدمی کو جیل میں ڈالے اور وہ پھر ایسی ایکٹنگ کرے کہ بالی ووڈ کے اندر بھی کوئی ایسی ایکٹنگ نہ کر سکتا تھا۔ ایسی معصوم بیمار شکل بنا کے جھوٹے میڈیکل ٹیسٹ دے کے اور وہ آج برطانیہ چلا جائے۔ یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ اگر میرا پیسہ باہر ہو، میرے بھی جائیدادیں باہر ہوں، میں کبھی امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ نہ کہہ سکتا۔ جن کا پیسہ باہر ہے وہ کشمیریوں کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میری بھی ملک سے باہر جائیداد ہوتی تو امریکہ کو کبھی ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہتا۔ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور کو نہیں پکڑ سکتا۔ مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ملزم جھوٹی ایکٹنگ کر کے باہر چلا جائے۔ بڑے بڑے ڈاکو این آر او کے خواہش مند ہیں، یہ چاہتے ہیں ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ وزیر اعظم کا ضلع باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کشمیر کا نام لینے پر ہمیں تانے دینے والوں کے پاؤں کانپتے تھے۔ عمران خان سودا نہیں کرے گا۔ مودی نے خود مان لیا کہ سری نگر دلی سے بہت دور جا چکا ہے۔ آزاد کشمیر میں جن کی حکومت ہے وہی دھن سے خوفزدہ ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی بھٹو کی نہیں، زرداری کی پارٹی بن چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی گرج پرت۔ 3 سال کے بعد بھی آج جب باغ میں کشمیر میں آیا تو اس کی تقریر میں ایک ہی نام تھا، وہ کیا تھا؟ نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف۔ عمران خان کا نواز شریف سے گھبرانا بنتا ہے، کیونکہ ایک پیج کا جو یہ راگ الاپتا تھا نا، نواز شریف نے وہ پیج پھاڑ دیا ہے، اور ابھی آپ سب کو اس پھٹے ہوئے پیج کے ٹکڑے یوں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عمران خان کشمیریوں کو سبز باغ دکھانے باغ آئے۔ یہاں آ کر بھی نواز شریف کی گردان کرنی تھی تو بنی گالہ میں ہی کر لیتے۔ 3 سال کی حکومت کے بعد نون لیگی قائدین کے اعصاب پر سوار ہے۔ پی ٹی آئی کا شو ختم ہو چکا۔ ووٹ چوری کی تو کشمیری عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے۔
مریم نواز کی انتخابی جلسوں میں للکار۔ میری ماں شہید محترمہ بینظیر بھٹو دنیا میں کشمیر کی آواز بنے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسی طرح آپ کی آواز بنے گا، کشمیر کی ترقی کے لیے کام کرے گا۔ آج کچھ لوگ کشمیر میں آ کر بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پر جب مودی نے حملہ کیا اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ بس یہی کہا کہ میں کیا کروں۔ مودی نے کشمیر پر حملہ کیا تو ہمارے وزیراعظم نے کہا میں کیا کروں۔ بھارت کو مقبوضہ وادی اور تبدیلی سرکار کو آزاد کشمیر سے بھگائیں گے، حقیقی تبدیلی لائیں گے، اقتدار میں آ کر تمام انتخابی وعدے پورے کریں گے۔ آصفہ بھٹو کی انتخابی مہم میں انٹری، دھواں دھار خطاب۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات، میدان سجنے میں 7 روز باقی، سیاسی ماحول گرم، گلیوں اور بازاروں میں بینرز کی بھرمار، ڈور ٹو ڈور کیمپین جاری۔ کوٹلی میں 6 سیٹوں پر 3 خواتین سمیت 104 امیدوار آمنے سامنے۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کے خط کے بعد علی امین گنڈاپور کی انتخابی مہم سے واپسی، وفاق کی وزیر امور کشمیر اسلام آباد پہنچ گئے۔ تمام وزارتیں اور ڈویژن زیر کے بعد سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کریں۔ صدر مملکت نے حکم نامہ جاری کر دیا، مکمل اور زیر تکمیل منصوبوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ عارف الوی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی، مثبت کیسز کی شرح 5.65% تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران مہلک وائرس کے باعث مزید 39 اموات، 2783 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں 9,86,668 شہری متاثر۔ بڑی عید کی زور و شور سے تیاری، قربانی کے جانوروں کی خریداری جیبوں پر بھاری، شہریوں کا مویشی منڈیوں میں رش، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، بیوپاریوں کا گاہکوں سے بھاؤ تاؤ، لوگوں کی اکثریت کا صرف ونڈو شاپنگ پر ہی اکتفا۔ قربانی کے جانور مہنگائی کی رسی سے بندھ گئے، کراچی میں شہریوں کی بڑے جانوروں کی خریداری میں دلچسپی، چھوٹے جانوروں کے بیوپاری پریشان۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے اجتماعی قربانی کے رجحان میں اضافہ، مویشی منڈی جانے والوں کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار، محکمہ داخلہ سندھ نے نئے SOPs جاری کر دیے۔ عید کی آمد قصابوں نے بھی چھریاں تیز کر لیں، ایڈوانس بکنگ جاری، جانور ذبح کرنے کے منہ مانگے دام، پہلے، دوسرے اور تیسرے روز کے الگ الگ ریٹ مقرر، نخرے بھی سب سے وکھرے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے خواہش مند پریشان۔ اب ہر کیس میں گرفتاری نہیں ہو سکے گی، سندھ حکومت کا پولیس روس میں ترامیم کا فیصلہ، محض FIR کا اندراج کافی نہیں ہوگا، ملزم کو پکڑنے کے لیے جرم ثابت ہونا ضروری، عوام کو حقیقی انصاف ملے گا، صوبائی مشیر قانون مرتضی وہاب پر امید۔ وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کی کراچی میں پیر پگارا کی رہائش کا آمد، صدر الدین شاہ راشدی سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحومہ کے لیے فاتح خانے۔ کینسر کے عارضے میں مبتلا اداکارہ نائلہ جعفری انتقال کر گئیں، کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا، نماز جنازہ میں شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور شہریوں کی شرکت۔ یورپ میں سیلاب سے تباہی، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 157 تک پہنچ گئی، جرمنی میں 133 اور بیلجیم میں 24 افراد جان کی بازی ہار گئے، سینکڑوں لاپتہ، نیدرلینڈز بھی شدید متاثر۔ فتح کے نشرے سے سرشار، شاہینوں کی لیڈز آمد، پاک انگلینڈ دوسرا T20 آج شیڈیول، پہلے میچ میں جیت کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں کا مورال بلند، بابر اعظم سیریز نام کرنے کے لیے پرعزم۔